السلام علیکم یا علیہ السلام مدد تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، آج آپ کو ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہودیوں کے نزدیک دیوار گریہ کی کیا اہمیت ہے۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ ہی کوئی وجود تھا اور نہ ہی کوئی اس کا تصور تھا۔ اس قوم کی بدو والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پا لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن 970 قبل مسیح سے سن 930 قبل مسیح کے درمیان اپنے حکومت کے چوتھے سال میں اس ہیکل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ ان میں بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ یہ ہیکل یا مسجد بہت ہی عالی شان، وسیع و عریض تیار کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا، اس حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے علماء پیش امام کے۔ 586 ہجری میں بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تیار کی جس کا نام دل لبیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی بہت بے حرمتی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے اس کی حرکت کا عذاب اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے دل لبیب کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اور ان کو دوبارہ یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ان کو ہیکل سلیمانی کے نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے اجازت دے دی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور سردار کاہل یوشع کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید کی، اور ایرانی حکام اور بذات خود بھی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح سے 515 قبل مسیح تک پائے تکمیل کو پہنچا، مگر اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ نہ مل سکا۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا اس انسان کو کوئی علم نہیں، مگر یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر یہودیوں نے ایک بار پھر حسب معمول ان پر مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا تو اس کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا، اور یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے، اور کم و بیش 18-19 سال تک ذلیل و رسوا ہونے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر حملہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے ذلیل و رسوا ہونے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے رہنے کی اجازت دے دی۔ مگر یہ قوم ہزاروں سال اپنی گندی فطرت سے باز نہ آئی، اور ایک بار پھر ہمسائے ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر لعنت بھیجی۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے، اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر اپنی حکومت قائم کر سکے۔